السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ برسر اقتدار این ڈی اے کے نامزد امیدوار اور جے ڈی یو رکن ہری ونش آج نائب صدر نشین راجیہ سبھا 125 ووٹوں کے ساتھ منتخب کر لیے گئے۔ ان کے حریف امیدوار اپوزیشن کے ہری پرساد کو 105 ووٹ حاصل ہوئے۔ پورے ایوان نے ہری ونش اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ہری ونش کے انتخاب پر مبارکباد پیش کی۔ بیک وقت 3 طلاق کو غیر قانونی قرار دینے اور شوہر کو 3 سال جیل کی سزا کے مجوزہ قانون کے غلط استعمال پر خدشات کو دور کرتے ہوئے حکومت نے آج اس میں کچھ ترمیمات کو منظوری دی ہے، جیسے مقدمے سے پہلے ملزم کو ضمانت کی فراہمی شامل ہے۔ وزیر قانون روی شنکر پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ مرکزی کابینہ نے مسلم خواتین کے شادیوں سے متعلق حقوق کے تحفظ کے بل میں، جسے لوک سبھا میں منظور کیا گیا ہے اور راجیہ سبھا میں منظوری زیر التوا ہے، 3 ترمیمات کو منظوری دی ہے۔ ایک پارلیمانی پینل نے آج طلبہ کو اسکالرشپ کی ادائیگی کے مسئلے پر وزارت اقلیتی امور کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ سال 2017-18 میں 42 لاکھ سے زیادہ طلبہ کو مختلف اسکیمات کے تحت اسکالرشپ نہ دیے جانے سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو بااختیار بنانے کے مقصد پر بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان تعلیمی اور صحت کے شعبوں میں جاری تعاون کے تناظر میں الامام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی اور جامعہ ہمدرد یونیورسٹی میں مارچ 2014 کو ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کی گئی تھی۔ اس فریم ورک کے تحت خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت نے نئی دہلی میں جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کو $5 ملین کا عطیہ دیا ہے۔ اس عطیے کی رقم کے ذریعے جامعہ ہمدرد کے میڈیکل کالج کی عمارت کے علاوہ موجودہ مسجد یا ہاسپٹل کی توسیع کی جائے گی۔ ہاسپٹل کی نئی عمارت کا نام خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز سے موسوم کیا گیا۔ دونوں یونیورسٹیوں کے درمیان یادداشت مفاہمت پر دستخط کے بعد دونوں یونیورسٹیوں میں پروگراموں کا تبادلہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے آج بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ ماؤیسٹوں سے متاثرہ علاقوں میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضلع جہڑگرام کے علاقے میں بی جے پی کے لوگ مبینہ طور پر عوام کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہب، ذات پات اور نسل کی بنیادوں پر عوام کو منتشر کیا جا رہا ہے۔ برٹش ایئر ویز کے عملے نے ایک ہندوستانی خاندان کی توہین کی ہے۔ طیارے میں چھوٹے بچے کے رونے پر طیارے کے عملے نے نہ صرف بچے کو باہر پھینک دینے کی دھمکی دی بلکہ اس خاندان کو طیارے سے اتار کر دوسرے مسافروں کو لے کر طیارہ اڑان بھر لیا۔ برٹش ایئر ویز کے عملے کی اس حرکت پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ خاندان ایئرپورٹ سے ہی مکان واپس ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ انڈین انجینئرنگ سروس سے وابستہ ایک عہدیدار اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ لندن سے برلن کے لیے روانہ ہونے برٹش ایئر ویز کے BA 8495 طیارے میں سوار ہوا۔ عہدیدار کی بیوی اپنے 3 سالہ بچے کو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی کہ بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا اور کافی دیر تک روتے رہا۔ طیارے میں سوار دیگر مسافروں نے بچے کو چاکلیٹ اور دوسری چیزوں کو دے کر خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن بچہ رونا بند نہیں کر رہا تھا۔ اسی دوران طیارے کے ایئر ہوسٹس نے بچے کو ڈراتے ہوئے کہا کہ رونا بند نہ کرنے پر کھڑکی سے باہر پھینک دیا جائے گا، جس پر بچے کے رونے کی آواز میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد طیارے کا عملہ اس خاندان کو باہر اتار دیا اور طیارہ اڑان بھر گیا۔ ہندوستانی عہدیدار کے مطابق طیارے کے عملے نے اس موقع پر نسلی امتیاز بھی برتا۔ عازمین حج کے ساتھ دھوکہ دہی اور ان کے امیدوں پر پانی پھیرنے کا واقعہ بنگلور میں پیش آیا ہے۔ حرم ٹورز نامی ایجنسی پر 100 سے زائد عازمین حج کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ بنگلور کی تلک نگر پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1 اگست سے حرم ٹورز کا دفتر بند ہے اور اس کا مالک صبغت اللہ شریف عازمین حج کی رقم اور پاسپورٹ کے ساتھ فرار ہے۔ حرم ٹورز نے فی عازم 2.5 سے 3 لاکھ روپے اینٹ لیے۔ گزشتہ کئی سالوں سے صبغت اللہ شریف اور اس کا بیٹا حج اور عمرے کی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1 ہفتے سے عازمین حج پریشان ہیں اور ان کے حج پر جانے کی امیدیں اب تقریباً دم توڑ چکی ہے۔ منفی اثرات کے خوف سے کم 70 مسلم خاندان اتر پردیش کے دیہات کھیلوم سے اپنے گھروں کو قفل ڈال کر چلے گئے، جبکہ پولیس نے انہیں انتباہ کی علامت کے طور پر انہیں سرخ کارڈ دیے تھے اور ان پر شبہ کیا تھا کہ وہ کنور یاترا میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں۔ خبر انڈین ایکسپریس میں شائع ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پولیس نے انتباہی سرخ کارڈ 240 سے زیادہ ہندو اور مسلم دیہات کے ساکنوں کو دیے تھے۔ یہ ایک نفسیاتی پیغام تھا کہ وہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ کریں۔ اس کی وجہ سے 70 مسلم خاندان خوفزدہ ہو گئے اور اپنے گھروں کو قفل ڈال کر دیگر مقامات کو منتقل ہو گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس تحریک کے ذریعے مہاتما گاندھی سامراجی حکومت کی بنیاد ہلا سکے اور اس سے ہندوستان کی آزادی کی جنگ کو مزید تقویت ملی تھی۔ مراٹھا احتجاجیوں نے ریاست کے بعض علاقوں میں ٹریفک جام پیدا کر دیا۔ وہ حکومت سے مراٹھا طبقے کے لیے تحفظات کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ انٹرنیٹ خدمات 7 دیہی تحصیلوں میں جو ضلع پونے کے تھے
معطل کر دیے گئے تاکہ افواہوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ مراٹھا طبقے کے قائدین کی جانب سے پرامن بند کی اپیل کے باوجود احتجاجیوں نے سڑکوں کی ناکہ بندی کی اور بعض مقامات پر ٹائر نظر آتش کیے۔ بہار اور یوپی کے شیلٹر ہوم میں جاری جنسی استحصال اور بدعنوانی کی روز روز نئی پول کھل رہی ہے۔ پہلے بہار کے مظفر پور اور اس کے بعد یوپی کے ضلع دیوریا کے شیلٹر ہوم میں جاری غیر قانونی اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والے ناپاک کھیل کے اجاگر ہونے کے بعد تو ایسے واقعات کے سامنے آنے کا سلسلہ ہی چل پڑا ہے۔ گزشتہ دنوں پیلی بھیت اور ہردوئی ضلع میں بھی شیلٹر ہوم میں بھی قانون کی دھجیاں اڑانے کا معاملہ اجاگر ہو چکا ہے۔ تازہ معاملہ پرتاپ گڑھ ضلع سے متعلق ہے، جہاں بی جے پی کی ایک سابق ضلع صدر کے ذریعے چلائے جا رہے شیلٹر ہوم اور ایک دیگر شیلٹر ہوم سے 2 ڈزن سے زائد لڑکیاں غائب پائی گئی ہیں۔ یہ انکشاف ضلع مجسٹریٹ کی چھاپہ مار کارروائی کے دوران ہوا ہے۔ یوں تو دلتوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو لبھانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، لیکن ملک بھر میں ان پر ظلم و ستم روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور واردات اس وقت سامنے آئی ہے کہ جب چاشمے کی رات اولڈے پور گنگا نگر کے دلت برادری کے 3 نوجوان مودی پورم کا نوٹ دیکھنے کے گئے تھے۔ راستے میں گاؤں کے ٹھاکر برادری کے نوجوانوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کر دی، جس کو لے کر دیر رات تک گاؤں میں تناؤ رہا۔ حالانکہ کچھ امن پسند لوگوں نے معاملے کو رفع دفع کرایا، لیکن صبح ہوتے ہی معاملہ پھر بھڑک گیا۔ دونوں برادریوں کے لوگ آپس میں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ تقریباً نصف گھنٹے تک لاٹھی ڈنڈے اور ہتھیار چلے۔ اس ہنگامے میں دلت سماج کے روہت، ولد، دیوندر، انوج، روی، ونود وغیرہ سمیت کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اسپتال لے جانے پر روہت کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا، جس پر دلت سماج کے لوگ ناراض ہو گئے اور روہت کی لاش کو مین چوراہے پر رکھ کر جام لگا دیا۔ پاکستان کے امکانی وزیر اعظم عمران خان نیازی نے آج ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ ایک متوازی اور قابل اعتماد تعلقات استوار کرے گی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کی رہائی کے مطالبے پر سعودی عرب نے کینیڈا کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کرے یا مزید کارروائی کے لیے تیار ہو جائے۔ سعودی عرب نے طلبہ کے بعد اپنے مریضوں کو بھی کینیڈا سے کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ ہم نے جاری سرمایہ کاری بند نہیں کی، نئی پابندیاں لگائی ہے۔ مسئلہ انسانی حقوق کا نہیں بلکہ قومی سلامتی کا ہے۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اس بات پر رابطہ قائم کیا جا رہا ہے کہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہندوستان مدعو کیا جائے۔ دورہ ہند کے سلسلے میں تاریخ اور وقت طے کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ہندوستان نے یوم آزادی تقاریب میں ان کی شرکت کے لیے دعوت دینے پر غور کیا تھا، لیکن اس تجویز کو قطعیت نہیں دی گئی۔ تاہم آنے والے دنوں میں کسی بھی مناسب تاریخ، وقت اور موقع کے لحاظ سے دورہ ہند کی دعوت دی جائے گی۔ ہندوستان نے صدر امریکہ کو یوم جمہوریہ تقاریب میں شرکت کے لیے دعوت دینے پر بھی غور کیا ہے۔ 2015 کو ایران کے متنازع نیوکلیئر پروگرام پر تہران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان سمجھوتے سے قبل کئی سال تک ترکی نے ایران پر عائد کردہ عالمی پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ترکی کے غیر سرکاری ادارے اور خانگی شعبے نے اقتصادی ناکہ بندی کی دیوار کو پھلانگنے میں ایران کی ہر ممکن مدد کی۔ ایرانی اور غیر ملکی تجزیہ نگار تسلیم کرتے ہیں کہ ترکی نے ہر ممکن معاشی اور اقتصادی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ فارسی ویب سائٹ تابناک پر شائع ہونے والے ایرانی اقتصادی تجزیہ نگار ڈاکٹر ولی گل محمد نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ 6 اگست کو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے عائد کردہ تازہ معاشی پابندیوں کے بعد ترکی ایک بار پھر ایران کے لیے معاشی سہولت کار کے طور پر سرگرم ہو سکتا ہے۔ گورنر مکہ مکرمہ کی تعریف کرتے ہوئے کمشنر جدہ شہزادہ مشال بن ماجد نے 14 سعودیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کی سرپرستی کی۔ فلاحی انجمن نے اس کا اہتمام جدہ تقریبات مرکز میں کیا تھا۔ شادی کی تقریب شایان شان طریقے سے منائی گئی۔ ٹی آر ایس کی بی جے پی سے بڑھتی قربتوں کا آج اس وقت دوبارہ اظہار ہوا جب نائب صدر نشین راجیہ سبھا کے انتخابات میں ٹی آر ایس نے این ڈی اے امیدوار کی تائید کی۔ ٹی آر ایس اور بی جے پی کے تعلقات میں قربتوں کا حالانکہ اب اظہار ہو رہا ہے، تاہم ٹی آر ایس نے کئی اہم موقعوں پر جب دوسری اپوزیشن جماعتوں نے این ڈی اے یا بی جے پی کی مخالفت کی تھی، اس وقت بھی این ڈی اے کی تائید کی تھی۔ انہوں نے صدر جمہوریہ کے انتخاب میں بھی این ڈی اے امیدوار کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ حالیہ عرصے میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اور ان کے فرزند کے ٹی راما راؤ کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقاتوں کے بعد پارٹی رویے میں بی جے پی کی طرف سے جھکاؤ دکھائی دے رہا ہے۔ راہل گاندھی اپنے 2 روزہ دورے کے دوران منتخب گروپ سے خطاب کریں گے۔ کانگریس نے 2019 میں کامیابی کے لیے نیا فارمولہ اپناتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں سے بڑے بڑے پیغام عوام تک پہنچانے کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ راہل گاندھی مسلمانوں، خواتین، طلباء اور ٹریڈرز اور نوجوانوں سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی نے آج ٹی ایس آر ٹی سی والیٹ کا رسم اجرا کرتے ہوئے کہا کہ آر ٹی سی کی تمام خدمات کو آن لائن سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ سکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ ٹی والیٹ کو آر ٹی سی سے مربوط کر دینے سے فضائی سفر کرنے والے کی طرح آر ٹی سی مسافرین کو بھی گھر بیٹھے ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچنے کے لیے ٹکٹ محفوظ کرانے کی سہولت دستیاب رہے گی۔
دونوں شہروں میں ہلکی اور تیز بارش نے شہریوں کے لیے راحت فراہم کی ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے بارش نہیں تھی اور گرمی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آج کی بارش سے سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ بلدیہ کے نئے شعبہ انفورسمنٹ و ویجیلنس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے پانی کے اخراج کے سلسلے میں 14 ٹیمیں سرگرم رہی۔ شہر کے مقامات پر 15 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ سرو نگر وراٹ نگر میں سب سے زیادہ 46 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ نامپلی میں 37 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ روزنامہ سیاست اور فریڈم ریفائنڈ سن فلاور آئل کی جانب سے جمعرات 16 اگست 10 بجے دن تا 2 بجے دن شہر کے مرکزی مقام ملک پیٹ آفیسر میس میں کوکری پکوان کلاس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس ایک روزہ پکوان کلاسز میں ممتاز و ماہر پکوان ماسٹر شیف پنیت مہتا پکوان کے نت نئے گن اپنی ماہر ٹیم کے ہمراہ خواتین اور لڑکیوں کے روبرو سکھائیں گے۔ اس ضمن میں کوئی فیس نہیں رکھی گئی ہے، داخلہ مفت رہے گا۔